सबसे बड़ा नबी आ गया, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। नबी ने मक्का में 40 साल गुजारे, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मक्का में बुतों को तोड़ा गया, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। नमाज का हुक्म आया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। रोजे का हुक्म आया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ज़कात वाजिब हुई, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मुसलमान अल्लाह के घर का तवाफ करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मुसलमान तलवारें निकाल के मैदानों में लड़ते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नबी की इज्जत होती रही, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नबी का एहतराम होता रहा, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। इधर खुम्मे गदीर पे अली की विलायत का ऐलान हुआ। खुदा ने कहा अब हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। जिस मौलवी से ताल्लुक अच्छा है उसके सर पे कुरान रख के पूछना, जो आदम से दीन शुरू हुआ था अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मेरी 2 रकअत की नमाज जुज़्वे इबादत का नाम नहीं, तकमीले दीन का नाम। झगड़ा भी इसी बात पे हो रहा है, जुज़ है कि कुल है। जुज़ कुल इबादत के अंदर होते हैं, इबादत दीन के अंदर होती है। अली दीन की तकमील का नाम है। निकलो, बहसों से निकलो, लड़ाइयों से निकलो और समझो तो सही विलायत तेरी क्या है। रसूल के बाद अल्लाह के इख्तियारात को तस्लीम करने का नाम है अली की विलायत। असूल काफी से बड़ी तुम्हारे मजहब की किताब कोई नहीं है। गैबत के बाद सबसे पहले लिखी गई शियों की किताब है, मिंबर पे दिखाने के लिए तैयार हो। मेरे छठे शहंशाह ने फरमाया विलायत नाम विलायतुल्लाह, हमारी विलायत ही अल्लाह की विलायत है। जिसने हमारे इख्तियारात को माना उसने अल्लाह के इख्तियार, अल्लाह तो देखा ही नहीं किसी ने। क्या कह रहे आज के दौर के शियों के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि शायद अली वलीउल्लाह एक मुतनाज़े मसला है। अगर विलायत को तस्लीम ना किया तो फिर दीन में कुछ भी तस्लीम नहीं। इन इख्तलाफात में तो ये हो गई कि दुश्मन की जुबानें जो कभी कुछ भी नहीं बोलती थी आज हर कुछ बोल रहे हैं। कल एक मलाउन का सोशल मीडिया पे मैंने यहां से निकलते ही क्लिप देखा कि उसने कहा फिर, क्योंकि हर साल कोई ना कोई मलाउन, कोई शजीद ज़्यादा शजीद के दिफा के लिए निकलता। कल यहां से मजलिस पढ़ के निकला तो मैंने देखा था और उसके बाद अब 24 घंटे गुजर गए। मैं तो इस बात में था कि शायद कोई जिम्मेदारी जवाब दे दे। हमारी जुबान हुई तो फिर MI6 के एजेंट पता नहीं क्या क्या फतवे कहां से आ जाते हैं। उसने 2 दिन से सोशल मीडिया पे अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है कि हमने उसने यजीद के हक में बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है, फलां जंग में शरीक हुआ था, लिहाजा इसमें लानत नहीं होनी चाहिए, इसमें तबर्रा नहीं होना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड करवाने लगा हूं। मैं अपने हिस्से का तो इख्तियार पढ़ूं ना, मैं अपने हिस्से की नौकरी तो दूं ना, ताकि अपने वक्त के मैं तो शर्मिंदा ना हो सकूं। तो मैं भी खामोश हो गया था। मैं जानता हूँ हो सकता है कि मेरी जुबान से निकला हुआ लफ्ज वही इब्राहिम की आग बुझाने वाले वो परिंदे के पानी के कपड़े के खिलाफ, लेकिन मैं अपने हिस्सा डालना चाहता हूँ। हर साल मुहर्रम में कोई ना कोई शहीद ज्यादा उठता है, शहीद के हक में तकरीरें, शहीद के दफा में तकरीरें। हमें पता है तुम्हें मुहर्रम में यजीद क्यों याद आता है, हमें पता है तुम्हें मुहर्रम में यजीद का दिफा क्यों याद आता है। मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके कह रहा हूँ, अगर किसी ने यजीद का दिफा करना है तो फिर घरों में कैमरे लगा के बंद कमरों में बैठ के यजीद का दिफा न कर, खुल के सामने आ। अगर यजीद का जिक्र करना है तो फिर हम हुसैन की मजलिस करवाते हैं, तो यजीद का जलसा करवा। मैं हुसैन के नाम पे बंदे बुलाता हूँ, तो यजीद के नाम पे बंदे बुला। मैं हुसैन की मां का किरदार पढ़ता हूँ,
کرنی ہے. کوئی چیز ہمیں حسین سے زیادہ ہمیں صرف اور صرف اگر عزیز ہے تو محمد والے محمد. جتنے الزام لگانے ہماری ذات پہ لگاؤ, کیا نقصان کر لو. طرح طرح کے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, چہرے پہ میری داڑھی پوری نہیں تھی جب سے میں نے ذکر محمد والے محمد کے لیے عدالتوں کا سامنا کرنا. آج جس بندے کی زبان میں کوئی بات نہیں ہوتی, دیکھے جی یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں, اپنی قیمت بتا, میں تجھے قیمت دیتا ہوں. اپنے وطن اپنے بچے چھوڑ کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے مذہب کی وکالت کر. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہاں کے قوانین سے آپ واقف ہیں. جو کیسز مجھ پہ بنے ہیں تو کیا میں یہاں پہ اسائلم نہیں کر سکتا؟ نہیں کیا بھی. وطن جائیں گے اسی طرح ممبر پہ دفاع کریں گے. امام زمانہ کی صحت و سلامتی, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم تو اب بھی اس دور کے مجبور ترین لوگ ہیں. ہم سے اب بھی کچھ نہیں ہوگا. پاکستان میں بندہ تو بیٹھ کے کہہ سکتا ہے یہ پتہ نہیں لندن میں کیا شان و عشرت ہوگی. آؤ آ کے دیکھ لو, نارتھ ہیمپٹن کے امام بارگاہ کے فلیٹ میں رہتا ہوں, کیا عیش و عشرت ہے, کہاں یہاں کون سی بنگلے اور کون سی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس. بچوں کو چھوڑا ہوا ہے, گھر کو چھوڑا ہوا ہے, وطن سے نکلے ہوئے. صرف کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب مخبر ہی دشمن کے ساتھ مل جائے, جب گھر سے ہی غداری ہو جائے. اب آج پوری جہاں جہاں صرف قصور کیا تھا. پچھلے سال میں نے محرم سے پہلے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے سب سے زیادہ سامنا مجھے کرنا پڑے گا مشکلات کا. پنجاب کی اسمبلی میں بل پیش ہوا, سب سے پہلے میں نے مذمت کی کہ ہم آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ نے لکھنے دیں گے. ملعون نے سیدہ کی توہین کی, سب سے پہلے پاکستان کی عدالت میں ہم گئے کہ ہم اس ملعون کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے, اس عدالت میں ہمارے سامنے لے کے آؤ, ہم بی بی کا حق عدالت میں سامنے کریں. آج بھی اس کام کے لیے حاضر ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, اللہ اس بندے کا شمار حسین کے قاتلوں کے ساتھ کرے جس نے کبھی مذہب کی غیرت کا سودا کیا. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم حسین سے وفادار, اور یہ کوئی پرانی نہیں, ہم نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. 32 مقدمات میں نے برداشت کی, 6 مہینے میں سزائے موت کی کوٹری میں رہا. کون کون سے مقدمات, کون کون سے الزامات, کہاں کہاں سے نہیں گزرنا پڑا, گزرے. حسین کی ماں نے کل بھی زندہ رکھا ہوا. جب تک زندگی بی بی دے رہی ہے وکالت کرے. مجمع بدل جائیں گے, وطن بدل جائے گا, عقیدہ نہیں بدلے. سلامت رکھے کبھی بھی بادشاہ حسین ہر عزادار کو سلامت رکھے, لیکن بہت بڑا مشکل ہے. ہم نے ہسٹری پڑھی. ابو ذر غفاری کو وطن سے نکال دیا گیا, ربضہ کے صحراؤں میں رہا علی کا نوکر, جنگلوں میں زندگیاں گزاری ہیں علی کے نوکر. ایک شخص نے مولا علی سے آ کے کہا تھا یا علی تیری ولایت پہ پہرا دیتا ہوں, فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائے, تجھ پہ سب سے پہلے تیری زندگی تنگ کر دی جائے. علی ولی اللہ تو ہے ہی مشکلوں کا نام. مجھے ایک پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, علی ولی اللہ کا پرچار کرنے والا علی کا کوئی نوکر کسی جگہ پہ تخت پہ بیٹھا, شاہیاں ملی, مشکلات, مصیبت. جب یہ کام شروع کیا تھا خطرے کا تب بھی اندازہ. قبلہ مبلغ اعظم کے نواسہ یہاں پہ تشریف فرمائے میرے بھائی شجاع, مبلغ اعظم مولانا اسماعیل, خدا کربٹ کربٹ امام حسین کے پیر میں لگا. وہ لوگ جن کے قبروں کی مٹی ہماری جسموں سے زیادہ مہنگی ہے. آج بھی مجھے اس بات میں فخر ہے کہ میرا اس شہر سے تعلق ہے جہاں پہ اس فقیر کی قبر ہے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے, شیعوں میری تقریریں بھول جانا, میرے مناظرے بھول جانا, نام بھولنا تو محمد کی بیٹی کا دربار جنہوں نے اس دور میں مولانا اسماعیل کے خلاف زبانیں کسی تھیں, آج ان کے بنگلے ٹوٹ گئے, ویرانیاں ہو گئی ہیں ان کی. اس وقت بھی کہتے تھے یہ مولوی اسماعیل, نہیں جی نہیں, یہ کہاں سے آ گیا شیعہ مذہب میں, اس کا شیعہ مذہب سے کیا تعلق ہے.
لیکن میرے شہر کی تاریخ گواہ ہے کہ مولوی اعظم مولا اسماعیل کے جنازے پہ شیعہ اس لیے رو رہے تھے، غیر شیعہ نے بلایا تو ہم کس کو لے کے جائیں گے، سنی وہاں پہ اس لیے رو رہے تھے، عیسائیوں نے بلا لیا تو ہم کس سے لے کے جائیں گے، قادیانیوں نے بلا لیا تو ہم کس سے لے کے جائیں گے۔ لیکن اس قوم کی ہسٹری یہ رہی ہے جس نے حق کی بات کی ہے اسے سڑکوں پہ جان دی۔ اہل سنت کے پاس ایک مولانا ہے ڈاکٹر طاہر القادری، انہوں نے شیشے کی محل میں بٹھا کے رکھا ہے، انہوں نے چھوڑ دے اپنی نسلوں کی ذمہ داری، قوم جانے، تو صرف ہماری قوم کے لیے لکھ اور بول۔ اس قوم کے کتنے کتنے قیمتی ہیرے ہیں جو سڑکوں پہ مظلومیت کی موت مرتے ہیں۔ شہید فاضل علوی کا لہو ابھی تک بول رہا ہے، ناصر عباس کا لہو ابھی تک۔ لہٰذا ہم نے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ پچھلوں کے ساتھ کیا بنا تھا، ہمیں پتہ ہے، اندازہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہاں جیسے تیسے گزر گئی، وہاں جا کر تو سر اٹھا کے کہیں گے نا بی بی ہم نے تیرے حق میں سمجھوتا کیا، نبی کی بیٹی جہاں تک ہو سکتا تھا، آج بھی مظلوم ہے رسول کی بیٹی، آج زیادہ مظلوم ہے۔ میرے مالک نے مجھے سعادت عطا کی، میں 3 مہینے کربلا میں رک کے آیا ہوں، 3 مہینے مجھے بادشاہ حسین نے مجھے نوکر پہ یہ کرم کیا، مجھے اپنے گھر کا مہمان بنا کے رکھا۔ آج بھی نجف جاؤ، علی کی زیارت کا پہلا جملہ السلام علیکہ یا اول المظلوم، کائنات کے پہلے مظلوم